نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ الاخلاص کی شارٹ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ الاخلاص پوری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلی آیت دیکھتے ہیں. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے توحید. توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا. اسلام میں ہم یہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے. ہم بس ایک رب جو کہ اللہ ہے اس پر ہی یقین کرتے ہیں. یہ ہے توحید. توحید موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اسلام کا اور یہ اللہ کو یونیک بناتی ہے. اس کی طرح کوئی نہیں. دوسری آیت. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب اللہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے کوئی فالٹس نہیں ہے. اللہ کو کوئی ہارڈ شپس نہیں ہے کیونکہ وہی ایک ہے جس کی طرف ہم ٹرن کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دے سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں لیکن ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اگر اس دنیا میں سب لوگ اللہ سے مانگے جو انہیں چاہیے تو اللہ انہیں سب کچھ دے سکتے ہیں اور اللہ کے پاس سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اللہ کے پاس سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا جب وہ دیتے ہیں بلکہ اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں کو دینا. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. تیسری آیت. لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا. اللہ ایک ہے. وہ کسی کا بھی باپ نہیں کسی کا بھی بیٹا نہیں. یہ سب چیز اللہ کو لوگوں کی طرح بنا دیتی ہے لیکن اللہ لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. اور اللہ نے پہلے ہی 2 آیت میں فرما دیا ہے کہ اللہ یونیک ہے. اللہ لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. اللہ رب ہے اور اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کے کوئی پیرنٹس ہے یا کہنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ بہت بہت بڑا شرک ہے. آخری اور چوتھی آیت. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. ہمسر مطلب ایکول برابر. کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں. کوئی بھی برابر نہیں ہے اللہ کے پاورز میں. کفون کا مطلب ہے ایکول یا سملر. نہ اللہ کی طرح کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اللہ ہمیں اس سورہ کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں. جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں لیٹسٹ اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن کے لیے. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو
لائک بٹن بھی دبائیں اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔